نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی محبت کے لیے، شوہر سے اپنی بات منوانے کے لیے، شوہر کے ناجائز تعلقات چھڑوانے کے لیے، شوہر سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے یہ عمل بہت مختصر، بہت آسان ہے۔ ایک دفعہ کرنا ہے، ایک دفعہ سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ ہمارے کوئی بھی وظیفہ الحمدللہ دوسری دفعہ نہیں کرنا پڑتا، ایک دفعہ ہی کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے اگر میری 100% انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں، میاں بیوی کے معاملے میں آپ جب بھی کس سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، بندش ہے، شوہر کو کس نے کچھ پلا دیا ہے، کھلا دیا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی کے مقدر میں ضلالت لکھی ہو اس کے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس طرح کی باتیں بتا کر ذلیل کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اپنی والدہ کا نام تصویر کسی کو نہیں دینی۔ جادو نصیبت بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو کبھی کوئی پیسہ نہیں آپ نے دینا۔ اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروائے۔ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اس وقت دنیا کے ہر انسان کے ہر مسئلے کے حل کے لیے وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور یہ وظائف بہت آسان ہوتے ہیں کیونکہ یا ان کو سننا ہوتا ہے یا ان کو ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی آسان صورت آپ کو لگے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ سے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں۔ صرف 2 چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 2 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ گناہوں سے 100% خود بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ایک دم بیمار ہوئے، آپ کو پتہ چلا آپ کو کینسر ہے، آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اچانک پرہیز شروع نہیں کرتے، ساری لذت والی چیزیں اچانک نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اچانک گناہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، ایک دفعہ اچانک چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، سارے گناہ چھوڑ دیں۔ نہیں اگر چھوڑتے تو واٹس ایپ پر آپ ہم سے رابطہ کر کے، سامنے نمبر شو ہوتا ہے ہمارا، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے چینج یور لائف کورس کریں۔ پچھلے 5-6 سال میں وہ اعمال جن اعمال کے کرنے سے لوگوں کے گناہ بھی خود بہت چھوٹ گئے اور ان کے مسئلے بھی حل ہونا شروع ہو گئے، ان اعمال کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو کورس کا نام دیا گیا ہے۔ وہ وظیفے سمجھ لیں، ایک وظیفہ، دوسرا وظیفہ، تیسرا وظیفہ، سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے گناہ خود بہت چھوٹتے جائیں گے اور مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ تو یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں ویسے تو پھر ضرورت نہیں ہے، پھر بے شک نہ کریں۔ لیکن اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے، ڈرامہ چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے، گناہوں کو چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے مقدر میں یہ جب تک آپ کی زندگی میں گناہ ہے یہ چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ گناہوں کی ہی وجہ سے تو آپ پر یہ پریشانی آئی۔ آپ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے وظیفوں سے آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، میں وظائف سے منع نہیں کرتا، میں وظائف پر غلط یقین سے منع کرتا ہوں۔ وہ یقین جس کے بعد آپ یہ کہنا شروع کر دیں اتنے وظیفے کیے، اللہ ہماری سنتے ہی کوئی نہیں، تو اس طرح کی فضول باتیں جو کرنی ہے آپ نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ جس طرح میڈیسن سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ دیتے ہیں، لیکن دوائی ہم نے استعمال کرنی ہے سنت کی نیت سے، اسی طرح گناہ اللہ رب العزت وظیفوں سے مسئلے حل نہیں کرتے۔ وظیفے تو سبب ہے مسائل کے حل کا، مسئلے اللہ حل کرتے ہیں اور وہ گناہوں کو چھوڑنے سے حل ہوتے ہیں۔ تو نیت کر لیں، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ نہیں چھوٹیں گے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے کورس کرنا ہے۔ صدقہ زکوٰۃ لگتا ہے، بالکل فری ہے۔ صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا تو ایک محدود سے صرف ایڈمیشن فیس ہے، 500 1000 جتنا بھی آپ کے لیے پاسبل ہوتا کہ ہمارے یہ سیٹ اپ چلتا رہے، اسسٹنٹ کی پے کا انتظام ہوتا رہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں۔ مقصود آپ کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے، مقصود آپ کا گناہوں کو چھڑوانا ہے آپ سے، یا اس سے مین مقصود آپ لوگوں کے مسائل کا حل ہے، جن مسائل کا حل گناہوں کو چھوڑے بغیر نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ شوہر کے مسئلے کے حل کے لیے صرف 2-3 بیسک باتیں۔ نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 گناہوں سے بچیں، گناہ نہیں چھوٹتے تو کورس کریں، نمبر 3 اپنے شوہر کی غیبت نہ کریں، کسی کو بھی نہ بتائیں آپ کا شوہر کیسا ہے، ویسا ہے، جیسا ہے، جیسا بھی ہے، سوائے اللہ رب العزت کے۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھیں، نفل پڑھ کے اللہ کو بتائیں آپ کا شوہر کیا کرتا ہے، کیسا ہے، اس کی غیبت اللہ سے کریں، کیونکہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، ورنہ اور کسی سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کر دیں گے۔ اس کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن بھائیوں کو بتانا ہے، سہیلی کو بتا رہے ہیں، بھئی طلاق لینی ہے تو بتائیں اور جان چھڑوائیں، اگر نہیں ساتھ رہنا ہے تو پھر کسی کو مت بتائیں اللہ رب العزت کے سوا۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ نے پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کرنی ہے، اور ایک دفعہ اس ذکر کو آپ نے کرنا ہے۔ ابھی آپ میرے ساتھ اس ذکر کو کر لیں، انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے جب آپ نوافل کا اہتمام کریں گے، 2 نفل، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، 3 دن آپ نے جس وقت آپ کو وقت ملے، دن میں 3 یا 4 دفعہ آپ نے کم از کم 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور 1 دفعہ دعا آپ نے اس عمل کے بعد کرنی ہے۔ صرف
2-3 منٹ ذکر ہے، اس ذکر کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر دعا کرنی ہے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو مانگ لیجئے گا اپنے شوہر کے لیے۔ ابھی ہم ذکر کریں گے، پہلا حصہ حدیث مبارکہ کا، اس پہ عمل کریں گے، اس کے بعد آپ نے دوسرے اور تیسرے حصے پر عمل کرنا ہے۔ آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں، یعنی آپ نے دعا کرنی ہے، طریقہ سامنے لکھا ہوا ہے، اور جو چاہے اللہ سے مانگ لے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ آئیے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ودود یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ یا ودود یا اللہ جل جلالہ، 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 یا ودود یا اللہ جل جلالہ۔